الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارون قالوا وما السقارون قال بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے جس کی روشنی میں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا سامان ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ذکر کیا ہے آج وہ باتیں امت میں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور وہ ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شریعت پر عمل کرتی رہے گی جب تک تین چیزیں امت میں پیدا نہ ہو جائیں، اور جس دن تین چیزیں امت میں پیدا ہو جائیں تو پھر امت شریعت پر عمل کرنے سے ہٹ جائے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ ہم سب کے لیے، اور کیسی باتوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن تین باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے ان تین باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اگر شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ تین باتیں ہمارے اندر آ گئی تو پھر شریعت پر عمل کرنے سے ہم پیچھے رہیں گے، شریعت پر عمل کرنے سے ہم دور ہو جائیں گے۔
اور سب جانتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے جو پیچھے رہتا ہے، شریعت پر عمل کرنے سے جو دور رہتا ہے، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہماری آخرت کی کامیابی کا پورا دار و مدار شریعت مطہرہ پر ہے۔ جس کی زندگی شریعت پر عمل کرتی ہوئی رہے تو پھر اس کی زندگی کامیاب، اور جس کی زندگی شریعت کے عمل سے خالی رہے، شریعت کے اعمال سے خالی رہے، تو پھر اس کی زندگی دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یُخْرَجْ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، میری امت شریعت پر عمل کرتی رہے۔ جب پہلی چیز امت میں پیدا ہو گئی تو پھر امت شریعت کو بھلا دے گی۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ یُخْرَجْ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، امت سے علم کو اللہ اٹھا لے گا۔ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اسلام کا علم جس وقت امت سے اٹھا لیا جائے تو پھر امت شریعت کو بھلا دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا علم اٹھانے کا یہ مطلب ہے کہ جن کے پاس علم ہے ان کے سینوں سے اللہ علم کو ختم کر دے گا، ان کے دلوں سے اللہ علم کو ختم کر دے گا، مدرسوں کے اندر سے علم کو ختم کر دے گا، علماء کے اندر سے علم کو ختم کر دے گا؟ علم کے اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں فرمائی اور اس کی تشریح کی ہے کہ علم اٹھانے کا مطلب ہے اللہ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت کے اندر سے علم ختم ہو رہا ہے۔ جب سے یہ وبائی بیماری شروع ہوئی، لاک ڈاؤن ہوا، اس دن سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے علماء اس زمین سے ختم ہو گئے۔ چھوٹے کے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم پہ جمایا تھا، جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، جو حدیث کو سمجھ رہے تھے، قرآن کو سمجھ رکھا تھا، دین کو سمجھ رکھا تھا، ایسے چھوٹی کے علماء یہ 3-4 مہینے کے درمیان کے عرصے میں ایک بڑی تعداد کی دنیا سے ختم ہوئے۔ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم میں، پوری دنیا میں، ہندوستان کے بھی کئی علماء جن کا انتقال ہوا۔ سب سے پہلی خبر لاک ڈاؤن میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، جس عالم دین کے وفات کی خبر ہمارے کانوں میں پڑی، وہ پورے ایشیا کا دینی درسگاہ پوری دنیا میں جس کی مقبولیت کا سکہ اللہ نے جمایا ہے، صرف ہندوستان نہیں ہر ملک اس درسگاہ کو اپنا دین کا مرکز سمجھتا ہے، اپنے علم کا مرکز سمجھتا ہے۔ جب بھی کسی کو علم کی پیاس کرتی ہے، جس ملک میں بھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ان کی نظریں اسی دینی درسگاہ کی طرف اٹھتی تھی۔ اس دینی درسگاہ کا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ کون تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری؟ کون جانتا ہے ان کی شخصیت کو؟ کون جانتا ہے ان کی زندگی کو؟ کون جانتا ہے ان کی خدمات کو؟ دارالعلوم پر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، دنیا ان پر فخر کرتی ہے۔ پڑوس ملک علماء ان
علم پر فخر کیا کرتے تھے. ایسا بڑا شیخ الحدیث دنیا سے اٹھ گئے. اس کے بعد سہارنپور کے مدرسے کا بڑا عالم. اس طرح کئی ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا. ابھی قریب میں 2 ہفتے بھی نہیں ہوا پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین جن کے علم کو پورا پاکستان مانتا تھا، اور جب وہ منہ کھولتے تھے بات کرتے تھے تو صرف علم ہی علم ٹپکتا تھا. وہ تھے حضرت مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی کام میں لگایا، دینی خدمت میں لگایا. ہزاروں لاکھوں شاگردوں کو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے. میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا. میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ امت کے اندر سے علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ علماء کو اٹھا لے گا. اٹھتے جا رہے علماء، اور کوئی معمولی عالم نہیں اٹھ رہا. ایسے ایسے علماء کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا جس ایک عالم کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی دین سے جڑی ہوئی تھی. جس ایک عالم کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع عبادات پر لگا ہوا تھا، دین کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، قرآن کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، حدیث کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا، مسائل کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا. بڑے بڑے مسائل کو یہ علماء ایسا حل کرتے تھے، چٹکی بھر میں امت کے مسائل کو حل کرنے والے علماء دنیا سے اٹھتے چلے گئے. تو بھائیوں، جب امت سے علماء اٹھیں گے تو پھر دین بتانے والا کون ہے؟ دین کا علم بتانے والے کون ہیں؟ دین کی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ اسلام کی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ خدا کا تعارف کرانے والے کون ہیں؟ دنیا کے اندر ہر انسان کا ایک کام ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے الگ الگ انسان دنیا میں ہے. ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے. یاد رکھ لینا، دین کو امت پر باقی رکھنے کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف علماء کا ڈپارٹمنٹ ہے. علماء سے ہی امت میں دین زندہ رہتا ہے. علماء اگر دنیا سے اٹھ گئے، علماء اگر امت سے خالی ہو گئے، امت پیاسی رہ جائے گی، امت ترستی رہ جائے گی، امت فتنوں کا شکار ہوتی رہ جائے گی، امت گمراہی کے در در کے ٹھوکریں کھاتی رہ جائے گی. کوئی کلمہ سکھانے والا بھی نہیں ملتا. دین علم کا فقدان ہے. مجھے بتاؤ، پوری امت میں 4-5% چھوڑ کر باقی کا پورا طبقہ ہمارا علم دین سے دور ہے. موٹا موٹا علم رکھتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن دین کا مکمل نہیں. 4-5% طبقہ ہے بس جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، دین کے علم کو سینے میں رکھا ہوا ہے. ورنہ پورا امت کا طبقہ آج دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، علم دین سے دور ہے. کتنے لوگ جو نماز کے مکمل مسائل جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو زکات کے مسائل جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حج کے مسائل جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں امت میں آج بھی جن کے عقائد آج بھی صحیح نہیں ہیں؟ نہ عقائد کا علم امت کے پاس رہا، نہ عبادت کا علم امت کے پاس رہا، نہ معاملات کا علم امت کے پاس رہا، نہ معاشرت کا علم امت کے پاس رہا، نہ اخلاقیات کا علم امت کے پاس رہا. پوری کی پوری زندگی جہالت سے بھری ہوئی ہے. پوری زندگی جہالت سے بھری ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟
جہالت کے دور میں فتنوں کا شکار ہو جائے گی امت، گمراہی کے راستے پچھڑی جائے گی، کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے نماز سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر امت جائے گی جہنم کے گڑے پہ گرنے کے لیے۔ ہاتھ تھامنے والا طبقہ صرف علماء کا ہے، نہ خود علم جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے تیار ہے۔ امت کا 95% طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کالجوں کے حوالے کر رکھا ہے، یونیورسٹیوں کے حوالے کر رکھا ہے، دنیا کی ڈگریوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ تو کیسے رہے گا امت کے اندر 5% طبقہ ہے جو مدارس میں آتا ہے، وہ بھی ایسا طبقہ جو اپنے ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی بچوں کو مدارس میں لا کے چھوڑتے ہیں جو ماں باپ ان بچوں سے پریشان ہو چکے ہیں، نہ اسکولوں میں ان کو جگہ، نہ یونیورسٹیوں میں ان کو جگہ، نہ کوئی اور دنیا کی جگہ میں وہ فٹ ہو رہے ہیں، پیسوں کو لا کے مدارس کے حوالے کر کے جاتے ہیں، مجھے صاحب حافظ قرآن بنا دو، گجری کا مت سمجھ رکھا ہے دین کے علم کو، تھرڈ کلاس سمجھ رکھا ہے دین کے علم کو۔ جب سے امت دین کے علم کی ناقدری کرنا شروع ہو گئی، امت گمراہی کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک تو افسوس یہ ہے کہ خود دین کا علم جانتے نہیں، یہی بہت بڑا افسوس تھا۔ اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جو طبقہ دین کا علم نہیں جانتا، کم سے کم وہ طبقہ جاننے والے علماء کی تو قدر کر لیتا، جاننے والے علماء کے پاس تو بیٹھنے والا بن جاتا، جاننے والے علماء کے پاس دوستی تو کرتا، جاننے والے علماء کی صحبت کو اختیار کرتا، ان کا اکرام اپنے دلوں میں رکھتا، وہ بھی نہیں، خود دین کا علم نہیں جانتے، الٹا علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، علماء کو گری ہوئی نظر سے امت دیکھ رہی ہے، امت علماء کو چھوٹی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی تحقیر کرتی ہے، ان کی حقارت کرتی ہے، انہیں سمجھتی ہے یہ مولوی صاحب کچھ نہیں جانتے، انہیں کیا پتا ہے، یہ تو بیوقوف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اگر زبان سے گالی نہیں دیتے دل میں ٹوکرا جانتے ہیں، جب اپنے آنکھوں کے سامنے عالم کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں انہیں چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایم تمہاری گلی میں آ جائے تو اس کی چاپلوسی کے لیے، اس کی ویلکم کرنے کے لیے پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے محلے میں ایک عالم ہے جو قرآن اپنے سینے میں رکھا ہے، حدیث اپنے سینے میں رکھا ہے، خدا کے رسول کا دین کا علم جانتا ہے، وہ عالم جب تمہارے سامنے گزرتا ہے تمہارے دل میں کتنا اس کا ادب، اس کا اکرام آتا ہے۔ علماء کی تحقیر ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کی تحقیر آج امت کر رہی ہے۔ خون کا پیٹ چیر کے دیکھے تو الف نہیں نکلتا، امام کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، علماء کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں ان کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جب یہ چیز امت میں آ جائے تو پھر امت شریعت پر عمل کرنے سے پیچھے ہو جائے گی، پھر تمہاری آخرت بنانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارا ڈاکٹر تمہارا جسم تو صحیح کر سکتا ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں کرتا، جس کو فیس دے کر تھینک یو بولتا ہے، کیوں تھینک یو بول رہا ہے؟ تمہارا جسم ٹھیک کیا اسی لیے تھینک یو بول رہے ہیں نا۔ اور جو عالم تمہیں فتوے دے کر، جو عالم تمہیں حلال کی تمیز سکھا کر، تمہیں حرام سے بچا کر، تمہیں سود سے بچا کر، تمہیں رشوت سے بچا کر، تمہارے گھروں کے اندر برکتوں کی دعائیں کر کے جو تمہاری زندگی سنوار رہا ہے، کتنا طبقہ، کتنے فیصد طبقہ ہے جو علماء کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کا احسان مانتا ہے۔ ایک تمہاری بیماری کو دور کرنے سے ڈاکٹر کو بھولتے نہیں ہے، جس ہاسپٹل سے میری بیماری اچھی ہوئی اس ہاسپٹل کا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس رہتا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، پھر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے فونوں میں علماء کا نمبر رکھتے ہیں، ان کے پاس سننا بیٹھنا
کرتے ہیں، ان کے پاس آ کر کے دین کے مسائل جانتے ہیں، نماز کے مسائل جانتے ہیں. بھائی یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور حدیث کی یہ بات آج بھی ہو رہی ہے. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. نہ ہمارے کاروباروں میں دین کا علم رہا، نہ ہمارے معاشرے میں دین کا علم رہا، نہ ہمارے لین دین میں دین کا علم رہا. آج کی شادیاں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہی ہے، دھندے ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں. تو اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو دین علم سے وابستہ کرو، اپنے بچوں کو دین کے علم سے وابستہ کرو، علماء کے قریب آؤ، علماء سے دوستی کرو، علماء سے مسائل پوچھو، علماء سے دین سیکھو. جتنا دور جائیں گے علماء سے اتنا شریعت سے دور جائیں گے. شریعت کے قریب آنا چاہتے ہیں علماء کے قریب آؤ، تمہیں دین سمجھ میں آئے گا. کیسے کیسے لوگ آج فتنوں کی شکار ہو رہے ہیں، باطل فرقوں کے حوالے اور ان کے منہ کے دیوانے بن گئے آج ہمارے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے نہیں کوئی، موٹا موٹا جان لیے، اس پر عمل کر کے چل رہے تھے، کسی نے آ کے ٹانگ لگایا تو اسی کے حوالے ہو گئے. بہت سے فرقے ہیں دنیا میں اور ہر ایک اپنے کو ہی سچ کہتا ہے. ایسے میں پرکھنے والا کون ہے، ایسے میں فرق کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا مکمل ہے. تو پہلی چیز امت شریعت سے ہٹنے کی، علم سے دوری اور جہالت. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَيَكْثُرْ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبْثِ. دوسری چیز یہ ہے کہ امت کے اندر زنا عام ہو جائے گا. زنا عام ہو جائے تو سمجھ لینا امت شریعت سے دور ہے، امت شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، امت گمراہی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے. بھائیو زنا کیا ہے؟ اسلام نے، قرآن نے زنا پر پابندی لگائی، اس کی حرمت کو بیان کیا، اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا. یہاں تک کہ قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن کے الفاظ پر غور کرنا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا کا کام نہ کرو، کام نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جاؤ میں پھنس جاؤ، باؤنڈری کے باہر ہی رہنا. کیا مطلب ہے زنا کے قریب نہ جاؤ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو جتنی چیزیں تمہیں زنا تک لے جانے والی ہے، جو جو راستے تمہیں زنا کے اڈے تک پہنچانے والے ہیں، ان راستوں پر بھی قدم نہ رکھو. بھائی بنگلور نہ جاؤ، کیا مطلب؟ بنگلور کا روٹ ہی نہ اختیار کرو. تم کو جانا ہے کولار تو آپ اپنی سواری ایسے روٹ پہ لگاؤ جو روٹ تمہیں کولار تک پہنچائے. اگر خدا نہ خواستہ لیفٹ سائڈ میں کولار کا جانے والا راستہ ہے اور آپ کی گاڑی بھول کر کے رائٹ میں نکل گئی تو کیا ہوا؟ بنگلور پہنچے تو نہیں، لیکن یہ بھی غلطی ہے تمہاری، روٹ ہی چینج ہو گیا تو پہنچ جائیں گے بنگلور. ڈرو نا، ارے بنگلور کے راستے پہ جب گاڑی گئی ہے تو جب بنگلور نہیں پہنچتی ہے. یہی مثال دے کر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. مطلب یہ ہے جو چیزیں تمہیں زنا تک پہنچانے والی ہے ان سے بھی بچو. زنا تو بہت دور ہوا، ابھی وہاں ہے زنا ہو، یہاں روک دیا ہے شریعت نے. اب سوال ہوتا ہے زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 بے حیائی. بے حیائی عورت
اختیار کرنا، عورتوں کی بے پردگی، ایسے کپڑے پہننا کہ پہن کر بھی جسم چھلکے، پہن کر بھی جسم نظر آئے، جسم نہ تو جسم کا سائز نظر آئے، یہ بے حیائی، یہ عریانیت تمہیں زنا تک لے جانے والی ہے۔ آج پورا معاشرہ بے پردگی کا شکار ہو چکا، آج ہماری ماں بہنیں بے حیائی کی شکار ہو چکی ہے۔ بازاروں کا کیا حال ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے جسم کو چھپا کر بازار آ رہی ہے، اپنے چہرے کو چھپا کے بازار آ رہی ہے۔ 1-2% آپ کو ملیں گے، باقی تو پورا کا پورا ہمارا عورتوں کا طبقہ بے حیائی کا شکار ہو گیا، بے پردگی کا شکار ہو گیا۔ اب یہ بے حیائی کے کام کرنے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جگہ جگہ ریپ کے واقعات سنائے دے رہے ہیں۔ کیسے کیسے واقع سن کے شرم آتی ہے، جی چاہتا ہے کانوں کو بند کر لیں ایسے واقعات سننے سے پہلے۔ کیسے زنا کے واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ سے، کیسے واقعات سن رہے ہیں۔ رضامندی والے زنا تو ہو رہے ہیں، ان کا تو کوئی نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ زنا بالجبر، زبردستی والا زنا، 40 سال کا مرد ہے، 4 سال کی لڑکی ہے، زنا ہو رہا۔ 50 سال کا بوڑھا ہے، 5 سال کی لڑکی سے زنا ہو رہا ہے۔ کیا یہ زنا نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیا ہوتا آج یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ چھوٹی بچی نہ ایسے کپڑے پہناتے ہیں، آدھا جسم کھلا آدھا جسم چھپا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی بچی جو ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، علماء نے مسئلہ لکھا ہے جب تک بچی بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے جسم پہ زیورات نہ چڑھاؤ، بننے سمجھنے والی چیزوں کو اس کے جسم پہ نہ لاؤ، بچا کے رکھو اپنے بچوں کو۔ مرد اور عورت کا ایک جگہ جمع ہونا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، آفسوں میں کیا ہو رہا ہے، کال سینٹر میں کیا ہو رہا ہے۔ 25 سال کا جوان بچہ بیٹھا ہے، اسی کے بازو ایک 18 سال کی جوان لڑکی بیٹھی ہے اور دونوں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیوٹی۔ پتہ نہیں ایک ڈیوٹی میں کتنی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ امت کے ساری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اس واقعہ سے۔ کیوں بہتر تم نے واقعہ پیش آتا ہے زنا کا، یہ جگہوں پر جانے کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی کے کام کرو گے زنا ہی ہوگا، بے پردگی کے ساتھ گھومو گے کسی کا دل لگ جائے گا، کسی کی نظر خراب ہو جائے گی، پھر اس کے اندر کوئی جذبہ آئے گا، پھر وہ اپنا مقابلہ کرے گا۔ تو بھائیو زنا علماء نے لکھا ہے اسلام میں ناحق قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ تو بھائیو زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں، بے حیائی اور ریانیت، ننگے کپڑے پہننا، آدھے جسم والے کپڑے پہننا، پتلے پتلے کپڑے پہننا، پتلی پتلی دوپٹہ پہننا اور مردوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا، یہ ساری چیزوں سے روک لگانے کی ضرورت ہے۔ امت سے اگر زنا کو ختم کرنا ہے ان سارے بارڈروں کو پہلے ترک کرو۔ جب بے حیائی ختم ہوگی، جب عریانیت ختم ہوگی، جب ہماری ماں بیٹیوں میں پردہ آئے گا، حیا آئے گا، تو پھر زنا کے واقعات رک جائیں گے۔ ہندو لڑکا ہے، مسلمان لڑکی ہے، 2 ہفتے پہلے کے بعد جمعہ پڑھا کے میں گھر گیا، گاڑی کھڑا کر کے ابھی گھر میں داخل ہو رہا تھا، گیٹ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے وہ مجھے ملنے آئے۔ میں نے کہا سلام کرنے کے بعد کیا بات ہے؟ تو ان کا چہرہ بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے اصل میں ہم گلبرگہ سے آئے،
गुलबर्गा कहाँ है, होस्कोटा कहाँ है, पता क्यों है? तो वो साहब कहने लगे मेरी भांजी है, 18 साल की उम्र की है भांजी। वो मेरी भांजी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग कर आ गई है। फोन पर लोकेशन अगर तलाश करें तो होस्कोटा बता रहा। तलाश करते करते यहां तक आ गए। मैंने पूछा कितने दिन हुआ घर से निकलकर? कहने लगे 8 दिन हो गया। 8 दिन एक जवान लड़की, एक जवान लड़का तन्हाई में वक्त गुजारे। मुझे बताओ क्या नतीजा निकलता है? वो भी कौन है? मेरी कौम की बेटी है। किसके साथ है? गैर के लड़के के साथ है। क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पर, क्या गुजर रही होगी उसके भाई बहनों पर। बड़ा दुख का इजहार किया। मुझसे कहा कोई हेल्प आपकी तरफ से हो जाए। मैंने उनका नंबर लिया और मैंने कहा कोशिश करेंगे यहां किसी जान पहचान के लोगों से या किसी तरीके से कोशिश करेंगे। नंबर दिया, चले गए। दूसरे दिन मैंने फोन किया कि भाई कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा हजरत अभी 2 घंटे पहले वो मिल गए। मैंने कहा कहां मिले? कहने लगे बेलगाम में मिले। तलाश करने यहां है, यहां का लोकेशन बता रहा है। अब यहां हो सकता है वो देखकर फरार हो गए या उससे पहले यहां से निकल कर वहां पहुंच गए और चारों तरफ से वो लोग ढूंढ रहे थे। तो खुदा का शुक्र है मिल गए। घर लेकर आए हैं, पूछताछ हो रही है तो वो कह रही है बच्ची के गलती हो गई, माफी। क्या है माफी? ये माफी कोई माफी है? एक बार इज्जत का सौदा हो गया, क्या माफी है? क्या बोलने की जिंदगी गुजारो? तो भाइयों ये वाकयात हम सब के लिए इबरत है। और हदीस अल्लाह के नबी की यही आज हमारे उम्मत का फिक्र हो रही है कि ज़िना आम हो जाएगा तो फिर उम्मत शरीयत से दूर हो जाएगी। इसलिए भाइयों इसकी फिक्र करें। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हर फीहि अस्सक्कारून। जब उम्मत में तीसरी चीज सक्कारून पैदा हो जाएगा। सहाबा के सामने जब अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई तो हजरत सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह वमा सक्कारून, या रसूल अल्लाह सक्कारून क्या चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा, आखिरी जमाना होगा, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी से जब आमना सामना होगा, जब एक दूसरे की मुलाकात होगी तो मुलाकात के वक्त में सलाम के बजाय एक दूसरे के गाली गलौज करेंगे, लान तान करेंगे। मुलाकात का आदाब तो शरीयत बताती है, जब एक आदमी की दूसरे आदमी से मुलाकात हो जाए तो मुसाफा से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो। ये मुलाकात करने का तरीका है और इसके अंदर सलामती की दुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा जब वो एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, सलाम का रिवाज खत्म हो जाएगा। आज है जरा सा 2-4 इंग्लिश के बोल जुबान पे आते हैं और जरा सा कॉलेज की हवा लगती है तो हमारा बेटा एक दूसरे से जब मिलता है फ्रेंड से तो सलाम के बजाय हाय हाउ आर यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या रखा है इन अल्फाज के अंदर? कोई दुआ है, कोई बरकत है, कोई भलाई है, क्या है? ये तो खैरों के निकाले हुए अल्फाज हैं और आज मुसलमान का बच्चा वही चीजें अपना रहा है। सलाम को रिवाज दो, एक दूसरे से जब मुलाकात हो सलाम करो। सलाम दुआ है, सलामती की दुआ है। तुम उनको सलाम करेंगे, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे तो वो तुम्हें भी सलामती की दुआ करेगा। फिर हमारी जिंदगी सलामती की रहेगी। ये क्या है? हाय हेलो हाउ आर यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। पूरी जिंदगी गुड गुड ही छाया, गुड गुड ही हो जाएगी पूरी जिंदगी, कुछ नहीं रहेगा अंदर से।
صرف زبان پر گڈ ہے، اندر پوچھو تو وہی پریشانی ہے. گڈ کے معنی اچھا، کہ زندگی اچھی ہے؟ نہیں، بولے صاحب بہت خراب. تو گڈ کیوں بول رہا؟ سلام کرو، سلام، سلام کو رواج دو. دیں گے؟ ہاں، ہر ایک آدمی جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو سلام کو رواج دینے کی عادت ڈالے، سلام کو پھیلائے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ملاقات کے لوگوں کی، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ حدیث ہے جو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی. جب امت میں 3 باتیں آ جائے تو امت شریعت سے دور ہو جائے گی. اب کوئی آدمی شریعت سے دور ہونا نہیں چاہتا تو ان 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. پہلی بات جہالت، علم دین سے دوری نہیں ہونا چاہیے. دین کے علم سے قریب کرو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء سے آنا جانا کرو، مسائل کو، دین کی باتوں کو پوچھ کر اپنی زندگی کو سنوارتے رہو، شریعت پر تمہاری زندگی قائم رہے گی. دوسری چیز زنا. جب زنا عام ہو جائے گا تو پھر امت شریعت سے ہٹ جائے گی. تو یہ زنا کے واقعات آج دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے میں نے بتایا بے حیائی کو ختم کرنا، پردے کا رواج لانا، اور اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرنا. تیسری چیز فرمایا سب قانون سے بچو. کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں لعنت کے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گالی گلوچ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، سلام کو رواج دو. تو انشاءاللہ یہ 3 چیزوں سے دور رہیں گے اور اچھائی کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی شریعت پر باقی رہے گی، ورنہ پھر ہماری زندگی شریعت سے ہٹ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو مرتے دم تک، موت کے آخری سانس تک شریعت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.